بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی جان فارمولا بتا دیں کہ آپ نے کیسے چوتھی شادی کر لی ہے اور آپ کیوں اتنے خوش ہیں 10 سال شادی کر کے بھی، اور آپ کے پاس ایسے جوان بیوی کیسے آ گئی؟ تو فارمولا بڑا سمپل ہے میرے دوستو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور اس میں کسی حکام کو اندر مت مداخلت لے کے آؤ تاکہ آپ ان کی مدد سے کسی کا مال کھا سکو جبکہ تم جانتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی سے اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی جب ہوتی ہے ایک لڑکے اور لڑکی کی، تو لڑکے والوں کی حد درجہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جتنا بٹور سکتے ہیں بٹور لیں، جہیز کے نام پر، بڑی شادی کے نام پر کہتے ہیں جی آپ کی بیٹی کا ہی ہوگا۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، سائیکل والا چاہتا ہے کہ میں موٹر سائیکل مل جائے جہیز میں، گاڑی والا چاہتا ہے کہ مجھے بنگلہ مل جائے، اور اسی طرح معاملہ چلتا ہے۔ تو اوبویسلی بہت غریب لڑکے کو امیر لڑکی کم ملتی ہے، لیکن وہ جو غریب کو غریب ہی ملتی ہے تو وہ اس کے باوجود ان کی فائنینشیل سچویشن جانتے ہوئے بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جتنا بٹور سکتے ہیں بٹور لیں۔ تو یہ جہیز کے نام پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کی بیٹی کا ہی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی کا اپنا مال بھی آپ کا نہیں ہے، تو بیوی کے گھر والوں کا مال آپ اپنا سمجھ کے کرتے ہیں۔ یعنی کہ نوبت یہ آ چکی ہوئی ہے کہ آپ کی شادی کی رات پر آپ کے بیڈ سے لے کر آپ کے کپڑے تک سب لڑکی ہی لے کے آتی ہے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ تو یہ کرنا چھوڑ دیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، آپ کماتے ہیں تو شادی کریں، نہیں کماتے تو خدایا پہلے اپنا سٹیٹس سیدھا کریں، کچھ کسی کو پالنے کے قابل ہو جائیں پھر شادی کریں، نہ کہ آپ پہلے ہی ایک غربت میں پیس رہے ہیں، معمولی سی جاب ہے، اور آپ ایک لڑکی لے کے آ جائیں گے، اس کے گھر والے تو آپ کو کھلا پلا دیں گے، شادی والے دن آپ کو چیزیں مل جائیں گی، خوشی آئے گی، لیکن 4 دن بعد وہی چیزیں جو ہیں آپ کو ان کو آپ افورڈ بھی نہیں کر پاتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے فارمولے میں کہ دوسری اس سے بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹ، ہم لوگ جھوٹ کا سہارا اتنا لیتے ہیں شادیوں میں کہ آئی ڈونٹ نو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے بولا کہ ہاں جی کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور یہاں پہ ہم لوگ شادی کا آغاز جھوٹ سے ہی کرتے ہیں۔ ہم لوگ کے گھر والے جاتی ہیں لڑکیاں دیکھنے کے لیے، وہ جائیں گی اور جھوٹ کے پلندے باندھ دیں گے کہ لڑکا ہمارا یہ کرتا ہے، لڑکا یہ کرتا ہے، لڑکے کی چاہے تنخواہ 20,000 ہو سنائی جائے گی 50,000 ہے، اس کو جھوٹ کے بل پر ہی آپ امپریشن دے کے آتے ہیں، جھوٹ ہی چلتا ہے۔ جب میں نے خود شادی کرنی تھی اپنی دوسری تیسری چوتھی، مجھے میرے عزیزوں نے بولا، ہر کسی نے بولا کہ بھائی آپ جو ہے نا جھوٹ بولیں، تو الحمدللہ میں نے بولا کہ میں نے جھوٹ کا سہارا میں نہیں لے سکتا۔ جس رشتے کی آغاز جھوٹ سے ہوگی، آپ خود سوچیں کہ وہ رشتہ کیسے خوش و خرم چل سکتا ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ تو آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ سچ بولیں، سچ بول کر جو آپ سے شادی کرے گی اسی کے ساتھ آپ خوش رہ سکو گے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہیں، جھوٹ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ جب جھوٹ نہیں چلے گا تو آپ کی بیوی آپ سے کیسے محبت کرے گی؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ بیوی اس لیے لے کے آؤ گے کہ آپ نے اس کے گھر والوں کو تنگ کر کے اپنی کچھ خواہشات ٹیمپرری پوری کر لی ہیں، اور جب خواہشات پوری ہو جائیں گی تو پھر کہاں معاملہ چلے گا؟ نوبت یہاں تک ہے کہ لو میرج کرنے والے بھی وہ بھی جب شادی کے ٹائم آتا ہے تو وہ بھی اپنی امی جان کو آئے کر دیتے ہیں کہ یہ سب باتیں امی کریں گی۔ پھر امی صاحبہ معذرت کے ساتھ، میری بھی مائیں ہیں، معذرت کے ساتھ وہ یہ کہیں گے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیا تھا، ہم نے موٹر سائیکل دیا تھا، ہم نے فریج دیا تھا، ہم نے ٹی وی دیا تھا، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے ہمارے خاندان میں۔ اگر آپ کو کوئی ظالم ٹکرا ہے تو خدایا آپ تو ظالم نہ بنے۔ یہ کس طرح ختم ہوگا؟ یہ بہت ہی ایک سنگین مسئلہ ہماری سوسائٹی بن چکا ہے، اور اس کا حل آئی ڈونٹ نو کون کرے گا، لیکن آغاز تو آپ نے ہی کرنا ہے۔ آپ جوان لڑکوں نے کرنا ہے، جو شادی شدہ نہیں ہیں آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، آپ کو اپنے گھر والوں کو کہنا پڑے گا کہ نہیں،
اس طرح نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، ظلم کے خلاف آپ کو ہی لڑنا پڑے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فارمولا ہے، اس پر آپ عمل کریں تو اللہ برکت ڈالنے والا ہے، جو آپ کمائیں گے اس میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں خوشی آئے گی اور آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ تو یہ چھوٹا سا فارمولا ہے، 2 چیزوں کا ہے کہ آپ لالچ نہ کریں اور آپ جھوٹ نہ بولیں۔ تو آئی ہوپ کہ میں نے اس اپنے بیان سے کسی کی دل آزاری نہیں کی ہوگی، اگر ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بھیانک سچ ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف ہم بات کریں اور اس کو ڈسکس کریں اور اس کی جتنی مذمت ہو سکتی ہے کریں۔ ہم بہت سارے لوگ بولیں گے اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہیز دیا ہے، جی ہاں جہیز دیا ہے، لیکن ان سے ڈیمانڈ نہیں تھی کی گئی۔ خوشی سے ماں باپ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیا وہ دیا، تو یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے خلاف کچھ کریں۔ صرف یہ 2 چیزیں کریں گے تو امید ہے کہ ہمیں خوشی ملے گی۔ میں نے 4 شادیاں کی ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، میں نے پہلی بیوی سے ضرور جہیز لیا تھا، تو پھر پہلے سے لیا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ میرا اسٹیٹس کم تھا۔ دوسری تیسری چوتھی سے میں نے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے صرف اپنی بیوی کو ایک سادے کپڑوں میں گھر لے کے آیا تھا، اس کی شادی کے کپڑوں سے لے کر سب خرچہ خود اٹھایا تھا، شادی سادگی سے کی تھی، ولیمہ خود کیا تھا۔ اور لیکن پہلی بیوی سے میں نے پہلی بیوی نے مجھے ضرور دیا تھا، تب مجھے توفیق نہیں تھی، علم نہیں تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے کہ میں ان کے واپس دینے کو تیار ہوں۔ تو آپ نے اگر جہیز کھا بیٹھے ہیں، کسی کا مال کھا بیٹھے ہیں، تو آپ بھی نیت کریں، آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں، آپ بولیں کہ میں نے یہ آپ سے لیا ہے، یہ آپ کا حق تھا، میں واپس کروں گا۔ اور آپ واپس کر سکتے ہیں کر دیں، نہیں کر سکتے تو نیت کریں، نیت کریں، اللہ ہیلپ کرے گا۔ ایٹ لیسٹ آپ ڈسکلوز کریں، آپ کے تعلقات ایٹومیٹکلی ہی اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کے تعلقات آپ کے سسرال سے بہتر ہوں گے تو آپ کی بیوی آپ کو پیار کرے گی۔ یہ سمپل سا فارمولا ہے، گھوم پھر کے یہ 2 باتیں ہیں، اس کو آپ اڈاپٹ کریں۔ اور میری التجا ہے میرے سب دوستوں سے، سب بھائیوں سے، جن سے یہ پوچھا ہے، تو پلیز آپ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔